ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ ان کے بعد خدمت خلق کی اہمیت اور اس کے ثمرات، اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں دعویٰ سال آخر سے حمیرہ بنت سید بادشاہ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے ولولہ انگیز انداز میں اپنی موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ فلتتفضل مشکورہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر مجلس، مبجل علماء کرام، مشفق معلمین و معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے خدمت خلق کی اہمیت اور اس کے ثمرات۔ شریعت اسلامیہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام میں جن تعلیمات و معاملات کو خاص اہمیت دی گئی ہے ان میں سے خدمت خلق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوقات میں سے انسانی سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے۔ اس دنیا میں کچھ انسانوں کو ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں میسر ہیں اور کچھ انسان اس سے محروم ہیں۔ دین اسلام نے انسانوں کو آپس میں تعاون کرنے اور ہر طرح سے ان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی تلقین کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی سرور کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو باہمی ہمدردی اور خدمت گزاری کا سبق دیا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، دین اسلام میں خدمت خلق کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو کسی نفس کو قتل کرے یا زمین میں فساد مچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی بھی جان بچا لے تو اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچا لی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے کام میں مدد کرے گا بروز قیامت اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ اسی طرح خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص اپنے ایک بھائی کے کام میں مدد کرے گا تو اللہ رب العالمین جس دن سب کے پیر پھسل جائیں گے اس دن اس کے قدم کو ثابت رکھے گا۔ پلسرات جہاں اچھے اچھوں کے قدم پھسل جائیں گے، ایسے لوگ اسی خدمت خلق کی بدولت بآسانی سے گزر جائیں گے۔ جو شخص حقوق العباد کو ادا کرے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا، اور جو شخص حقوق العباد کو ادا نہیں کرے گا تو معاشرے کے لیے فساد اور بگاڑ کا باعث بنے گا۔ معزز سامعین و سامعات، آئیں اب ہم جانتے ہیں کہ انسانی زندگی پر خدمت خلق کے کیا ثمرات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں ہمیں اپنی سب سے قیمتی اور پسندیدہ چیز کو قربان خرچ کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کی رضا، خیر و بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہے گا جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے گا۔ اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے آپ کی شہادت کی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی کے ذریعے اشارہ کیا۔ لیکن آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج انسان کے اندر انسانیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ آج انسان کے پاس دل ہے مگر اس کے اندر جان نہیں ہے۔ آج انسان کے پاس دولت ہے مگر خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ انسان تو کئی ہیں مگر دوسروں کی فکر کے علاوہ اپنی فکر پڑی رہتی ہے۔
ذرا سوچیں خدمت قلب سے اللہ رب العالمین کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اگر اپنے حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دے گا، حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے۔ لہٰذا دوسروں کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے۔ اپنے لیے تو بہت جیتے ہیں، لیکن کامل انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں اور اپنے بھائیوں کے لیے جیتا ہو۔ آخر میں ایک شعر پیش کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں خدمت خلق کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔